یسوع مسیح کے جلالی اور مبارک نام میں آپ سب کو سلام اور 2020 کا کرسمس مبارک۔ آج ایک بڑا حیران کرنے والا کلام آپ کے سامنے پیش ہوگا، اور جب میں اس کا ٹائٹل عنوان پیش کروں گا تو کچھ لوگ شاید ہنسے بھی۔ اس کا عنوان ہے شناختی کارڈ بنوانا اور کرسمس۔ شناختی کارڈ اور کرسمس۔ آئیے میں حوالہ کلام میں سے دیتا ہوں کہ کرسمس کا شناختی کارڈ بنوانے سے کیا تعلق ہے۔ ذرا سنیے گا پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 7 آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کلام میں لکھا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسمبلی سی سوریا کے حاکم کورنس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ معاف کیجیے گا اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی بیوی اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے، جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ میری بہن میرے بھائی، کرسمس کے موقع پر شناختی کارڈ بے فارم بنوانا، یہ کلام آج ہم سنیں گے۔ کلام مقدس میں قیصر جو کہ روم کے بادشاہ کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، اور اس کا نام اگستس ہے، اس بادشاہ کا نام قیصر اگستس۔ یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کی بادشاہت تھی، حکم جاری ہوا حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، کہ سب لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ ہمیں بھی شناختی کارڈ بنوانے کا حکومت کی طرف سے حکم ہے، اور آج جتنے بھی 18 سال کے ہو جائیں وہ سب کے سب شناختی کارڈ بنوانے کے پابند ہیں، اور پاک کلام میں اس بات کا باقاعدہ ذکر ہے کہ بادشاہ نے کہا اور ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے نام لکھوانے کے لیے چل پڑے، اور شرط یہ ہے جہاں کا کوئی ہے وہاں پر جائے اور جا کر وہاں نام لکھوائے۔ مثال کے طور پر جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں اور وہ پشاور کے ہیں، سیالکوٹ کے ہیں، کراچی کے ہیں، وہ الیکشن کے دنوں میں اپنا ووٹ ادھر ڈالنے کے لیے، کاسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج کرسمس کے موقع پر بھی کوئی ینگسٹر آباد، کوئی ماڈرن پور، کوئی کلارک آباد، کوئی 424 چک، کوئی خانوال، امرت نگر، سارے، کوئی شانتی نگر، لاہور سے لوگ اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے شہر کو گئے ہیں۔ کلام پاک یہ فرماتا ہے کہ سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے، اور یوسف گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا، کیونکہ یہ اس کا علاقہ تھا، وہاں کا تھا یہ، اور یہ یہودیہ میں تھا، یہودیہ سے جیسے ہمارا پنجاب ہے۔ تو سنیے گا غور سے، کلام میں لکھا ہے کہ
وہ اپنی منگیتر کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوانے کے لیے گیا، اور پھر لکھا ہے کہ جس جگہ وہ تھے، یعنی جس جگہ نام لکھوانے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، وہاں پر یسوع کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ اس بات میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ بالکل ماں مریم 9 مہینے کے بیبی یسوع کے ساتھ نام لکھوانے کے لیے گئی ہے، اور جو ناصرت ہے، یہ جو انگلی میری ہل رہی ہے یہ ناصرت ہے، اور یہ جو انگلی نیچے والی ہے یہ بیت لحم ہے، اور اس کا جو فاصلہ ہے وہ 80 میل ہے، 80 مائلز۔ سوال یہ ہے کہ جب ماں مریم نے جبرائیل کو جواب دیا، دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق، اور پھر جب نام لکھوانے کی منادی ہوئی مریم حاملہ ہے، کیا مریم دعا کر سکتی تھی؟ کیا خدا میں تیرے منصوبے کا حصہ ہوں جو دنیا کو نجات دینے کا منصوبہ ہے، دنیا کو گناہوں سے رہائی دینے کا منصوبہ ہے، کیا تیری منت ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے ایگزمپٹ ہو جائیں، اس سے بری ہو جائیں کہ ہم نام لکھوانے کے لیے نہ جا سکیں؟ اے خدا یہ بیبی میرے پیٹ میں ہے، 80 میل کا سفر، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب مریم الشبا کو ملنے کے لیے پہاڑی ملک گلیل کو گئی۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، میں بائبل اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا، 80 میل کا سفر۔ مریم اور یوسف امیر نہیں ہے کہ ان کے پاس رتھ ہو، ان کے پاس گھوڑا ہو، ان کے پاس اونٹ ہو، ان کے پاس ہاتھی ہو۔ یہ 80 میل کا سفر پریگننسی کی حالت میں اور پورے دنوں کی حالت میں کتنے دنوں میں طے کیا، کن مشکلات کا شکار ہوئی۔ بہت ساری تصویروں میں ماں مریم کو گدھے پر سوار دکھاتے ہیں کہ یوسف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر گدھے پر بھی سوار ہے تو جو شادی شدہ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ 9 ماہ کی حاملہ عورت کس طرح مشکل حالت میں اس نے 80 میل کا سفر پتہ نہیں 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں کیا ہوگا۔ اور کام کیا ہے؟ یروشلم میں عبادت کرنے نہیں جا رہے، بیت لحم میں کوئی میلہ منانے نہیں جا رہے، نام لکھوانے کے لیے جا رہے۔ آج دکھ کی بات ہے، ہماری جوان بچیاں 18-19 سال، ہمارے لڑکے اتنے سال کے ہو گئے ہیں، ابھی تک نام نہیں لکھوایا، شناختی کارڈ نہیں بنوایا۔ ایک بچے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا ہو گیا، بے فارم کسی کا نہیں بنا۔ اور یہاں پر ماں مریم اس حالت میں نام لکھوانے کے لیے جا رہی ہے۔ ہمارے قریب کئی ایسے دفتر ہیں نادرا کے جو 24 گھنٹے، لاہور میں شملہ پہاڑی کے پاس 24 گھنٹے وہ دفتر کھلے ہیں۔ اس سستی نے، اس لاپرواہی نے ہمیں قومی طور پر ایسے کر دیا ہے۔ میں سیاست کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ 2013 میں جب نواز شریف صاحب جدہ سے آئے، الیکشن لڑا اور وہ الیکشن جیت گئے، اس وقت ہم دوسرے نمبر پر تھے۔ پہلے نمبر پر اکثریت تھی مسلمان اور دوسرے نمبر پر کرسچن تھے، اقلیت، سب سے بڑی اقلیت پاکستان کی۔ 2018 میں عمران خان صاحب جیت گئے، تبدیلی آ گئی اور ہم لوگ تیسرے نمبر پر آ گئے۔ پہلے نمبر پر مسلم، دوسرے نمبر پر ہندو اور تیسرے نمبر پر کرسچن۔ وجہ کیا ہوئی؟ شناختی کارڈ نہیں بنے۔ ہماری جو ہندو برادری ہے وہ جب بچہ بچی 18 سال کے ہو جاتے ہیں وہ ان کے شناختی کارڈ بناتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ان کے لیڈرز زندہ بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں۔
उन्हें सिर्फ सीट लेने की परेशानी नहीं है कि मैं एमपीए बनकर, सेनेटर बनकर मैं ऊपर पहुंच जाऊं। उनके पास कौम का दर्द है और इसलिए वो आपको बीट करके, आपको शिकस्त देकर वो दूसरे नंबर पर आगे। और कीजिएगा, कौमी असेंबली में वो आगे है, सेनेट में वो आगे है, और मैं उनकी हौसले की, उनकी जागने रहने की और उनकी लीडरशिप की मेहनत को सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की हिंदू बरादरी की लीडरशिप। मैं दुख से इस बात को कहता हूं, ना हमारे मजहबी, ना हमारे सियासी, ना हमारे समाजी, ना हमारे इंसानी हकूक वाले, ना हमारे चौधरी, ना नंबरदार, ना पादरी साहब, ना बिशप साहब, ना आर्च बिशप साहब, किसी को इस तरफ कोई ध्यान, दर्द, कौमी गैरत कुछ नहीं। इसलिए अब आप तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर एक और कौम आने वाली है जिसका नाम सिख है, पाकिस्तान के सिख। मां मरियम अगर 9 महीने को बेबी को उठाकर 80 मील का सफर करके वो नाम लिखवाने के लिए, उनके नादरा का दफ्तर बैतलहम में है और वो चलते हैं गलील के नासरत से और बैतलहम में, ये जो हाथ हिल रहा है ये बैतलहम है, बैतलहम में नाम लिखवाने के लिए आते हैं। याद रखिए, लागर सुस्त विजन से, रोया से, स्ट्रेटजी से, हिकमत अमली के बगैर लोगों की कोई मदद नहीं होती। किसी बंदे ने खूब कहा है, ये बाइबल की बात नहीं है, कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और इसीलिए उसने बाइबल में आपको हक बख्शा, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते दरवाजा खोलेगा। मैं उन चौधरियों से, उन नंबरदारों से हाथ बांधकर मिन्नत करता हूं जो वोटों के दिनों में बाहर एक तंबू लगाकर शाम को पिजारों वाला, पराठों वाला आता है और वो आपको सिगरेटों के, पान के, हो सकता है शराब के, वो पैसे देकर जाता है और आप उन पैसों से मसीही कौम के, मसीह बरादरी नहीं है, बरादरी होती थोड़े से लोग, मियां बरादरी, जट बरादरी, गुजर बरादरी, हम बरादरी नहीं है, हम कौम है। और ये कौम इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी कौम है सारी कौमों से, और जोग्राफिकली भी हम लोग सबसे ज्यादा है। तो वो हमारे दोस्त जो कौम कहते हैं वो गौर से कान खोलकर सुनिएगा, हम कौम है, हम बरादरी नहीं है। और इस लापरवाही और गफलत की हम सजा भुगत रहे। हमारे लीडर भागकर विंग में जाना चाहते हैं, मुझे कुछ सीट मिल जाए, मैं एमएनए, एमपीए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मुझे कुछ बड़ा होता मिल जाए, मैं सेनेट में चला जाऊं, मैं कौम के लिए चाहे कख ना कर, मुझे होता मिल जाए। सुनिएगा, ये विंग क्या होता है? ये विंग वाले वो है जो अपनी शनाख्त नहीं बनाना चाहते, वो दूसरों के पीछे चलते हैं। कलाम में लिखा है, खुदा कहता है मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, दुम नहीं। अगर आप बायोलॉजी की लैंग्वेज में आए तो अंडे में 2 चीजें हैं, एक सफेदी, सफेदी से पर बनता है पर विंग, और पूरी जर्दी से पूरा चूजा बनता है। अब गौर कीजिएगा, हम विंग बनाने की तरफ भागते हैं, अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते। 73 साल से हम लोग रूल रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को हमसे कोई गर्ज नहीं सिवाय हमारे वोटों के, और जो वोटों को दिलाकर सीट लेना चाहते हैं वो रात दिन सरगर्म है। इनको कोई होश नहीं, कोई विजन नहीं, कुछ नहीं कि हम लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाएं, बच्चों के बेफाम बनाएं,
ان کو اسکول میں داخلہ ملے، آگے بڑھ کر ان کو شناختی کارڈ ملے، وہ جاب لے، وہ روزگار لے۔ جو سفیدی ہے وہ صرف پر بناتی ہے، اور جو زردی ہے وہ پورا انڈا بناتی ہے۔ اب ذرا چوزے کو پکڑ کر گھوڑا دیکھیے، کیا پر میں آنکھیں ہیں؟ ونگ میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ونگ بنتی ہے کیونکہ ہم اندھے ہیں، ہماری اپنی آنکھیں کوئی نہیں۔ کیا پر میں دل ہے؟ نہیں، شاید پھر ہم بے حس ہیں، ہمیں قوم کا کوئی احساس، کوئی درد نہیں ہے۔ کیا پر میں ٹانگیں ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب لونے لنگڑے ہیں۔ کیا پر میں کان ہے؟ نہیں، ہم بہرے ہیں۔ ہمیں قوم کی پکار، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ میرا تعلق آل پاکستان کرسچن پارٹی سے ہے، اور اگر آپ آل پاکستان کرسچن پارٹی کا یونٹ سازی کریں تو اس یونٹ سازی میں جو پہلا پیج ہے وہ شناختی کارڈ بنانے کا ہے۔ اپنے علاقے میں سروے کیجئے۔ میں پادری صاحبان سے منت کرتا ہوں، برائے مہربانی آپ اٹھیے۔ کونسلر صاحب دروازہ کھڑکھڑا کے باہر کھڑے رہتے ہیں، پادری صاحب دروازہ کھڑکھڑا کے اندر چل جاتے ہیں۔ باجی جی گھر کا کام بعد میں کریں، پہلے آئیے دعا کریں، اور وہ سارے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ کونسلر صاحب سیاسی بندہ نکاح نہیں پڑھتا، آپ نکاح پڑھتے ہیں۔ وہ جنازہ نہیں پڑھتا، آپ جنازہ پڑھتے ہیں۔ پبلک کی جڑیں آپ کے اندر ہے۔ یہ لوگ سڑکوں پہ جلوس نکالنے تو یہ عوام ہے، یہ عوام سڑکوں والے گرجے میں آ جائے عبادت کرے تو یہ کلیسیا ہے۔ کوئی ماسک ہم نے چہرہ پر نہیں ڈالے ہوئے، یہ ہمارا چہرہ دو طرف سے نہیں ہے، ادھر جائے تو جلوس ہے، پیچھے سے جائے تو عبادت میں ہے۔ نو 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 نو، تو وہی لوگ ہیں۔ ماں مریم یوسف 80 میل کا سفر کر کے نام لکھوانے گئے ہیں، اس وقت کے نادرہ کے دفتر میں۔ آپ کا شاید 80 میل کا فاصلہ نہیں ہے، نادرہ کا دفتر آپ کے قریب ہے۔ میں منت کروں گا پاسبانوں سے، ہمارے کونسلر، ہمارے ایم ایل اے، ہمارے ایم پی اے، یہ ونگ والے لوگ، ان ونگ والوں سے میں کہوں گا کوئی تو کام قومی کر جاؤ بھائی۔ وہ میرے ایم پی اے، میرے ایم ایل اے، میرے سینیٹر بھائیوں، 2 سینیٹر ہمارے، ایک لاہور سے ہے، ایک کراچی سے ہے، خدا کے لیے یہ تاریخ چلائیں۔ ہم مولانا فضل الرحمان اور ایم ڈی اے والوں سے سیکھ لیں، پی ڈی اے والوں سے، کہ وہ کرسی لینے کے لیے، اقتدار لینے کے لیے وہ لوگ مرتے پھر رہے ہیں جگہ جگہ۔ کسی نے بے روزگاری دور کرنے کے لیے یہ تحریک نہیں شروع کی، ہمیں اقتدار مل جائے۔ تو وہ میرے بہن بھائی جو اقتدار میں ہے، آئیے کوئی فارم چھپوائیے، آئیے وزیر داخلہ سے بات کیجئے، گاڑیاں آپ کے محلوں میں جائیں، لسٹیں پہنچائیں، پادری صاحب، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، ایم ایل اے، ایم پی اے، سینیٹر، پارلیمانی سیکریٹری، اس تحریک کو شروع کیجئے۔ آپ کی قوم عزت پائے گی، اور آپ پھر تیسرے سے دوسرے نمبر پر آ جائیں گے۔ اور اس میسج کو پاک کلام میں، ماں مریم نے، یوسف نے، مجھے یہاں سے تحریک ملی کہ میں اس میسج کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور میرے وہ بھائی جو بھاگ بھاگ کر وگ بنتے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں، آئیے اپنا پلیٹ فارم، اپنی شناخت کروائیے۔ یہاں پر سرائکی والوں نے، یہاں پر اور جو دوسری برادریاں ہیں وہ اپنی شناخت کروا رہی ہیں، کاروں کے پیچھے لگا ہوتا ہے فلاں برادری۔ ہم 73 سال ضائع کر چکے ہیں۔ آپ پولیٹیکل پارٹی بنائیں، شناختی کارڈ بنوائیں،
बे फार्म बनाए, इमरान खान साहब को कोई परेशानी नहीं, हमारी फौज को कोई परेशानी नहीं, हमारे चीफ जस्टिस और हमारी जुडिशरी को कोई परेशानी नहीं, हमारे एमएनए, हमारी जो नेशनल असेंबली है, सेनेट है, उसको कोई परेशानी नहीं। परेशान आपके बच्चे होंगे, हो रहे हैं। खुदा करे हुकूमत ऐसा कर दे कि उसका निकाह ही ना पड़ा जाए जो शनाख्ती कार्ड ना बनवाए। ये बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे रोड रहे हैं, बेरोजगारी में फंसे हैं। हैरान की बात है कि अभी तक उनके शनाख्ती कार्ड नहीं। मैं आपसे अपील करूंगा, आइए इस बाइबल के क्रिसमस के मौके पर मां मरियम और यूसुफ से नमूना लेकर अपने बच्चों के शनाख्ती कार्ड बनाएं। जब शनाख्ती कार्ड बनेगा तो वोट भी बनेगा, जब वोट बनेगा तो आपकी इस मुल्क में वैल्यू होगी। शायद फिर कोई सोचे कि ये 73 साल से ये गद्दार और दहशतगर्द नहीं है तो ये आगे भी नहीं होंगे। हम आइन में तब्दीली लाते हैं। हमारे जो बड़ी जमातों के सियासतदान हैं मसीह कौम को बेवकूफ बनाते हैं। आप मुकद्दस, आप अमानत है, मुकद्दस अमानत। ओ भाई, कौन स्पुर्द करके गए इस अमानत को? हम कोई अमानत नहीं है, हम वारिस हैं इस मुल्क के। हमारी जड़ें सदियों से यहाँ मौजूद है। जब से मुकद्दस तोमा इस धरती में आया, हम उस वक्त के हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये बाद में आए, अल्लामा इकबाल बाद में आए, सर सैयद अहमद खान बाद में आए, मुस्लिम लीग बाद में बनी, पहले तोमा आया, तोमा रसूल, और हम उस वक्त के हैं। खुदारा हमारी वफादारी पर शक न करें। 1973 के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में तरमीम करें। आज मेरा बच्चा जो पीएचडी करता है, जो पॉलिटिकल साइंस में एमए या पीएचडी करता है, वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता? वो मुल्क का सदर क्यों नहीं बन सकता? वो चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकता? वो आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बन सकता? अगर कल को हमारे बच्चे की जगह बैनर लेकर खड़े हो कि मैं स्टूडेंट हूं 5वीं का 3वीं का, क्या मैं पढ़कर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता हूं? क्या ये बात आज पीटीआई में मौजूद जो हमारे मिनोरिटी के लोग हैं, क्या वो ये बात इमरान खान साहब से कर सकते हैं? क्या कोई रिट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? बहुत आला पाए के हमारे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में है। ये वक्त आएगा जब इस मुल्क में हर शहरी को जो पाकिस्तान का है, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस अमेरिका के इलेक्शन में कि 4 मुस्लिम बीबियां, बाजियां, मेरी बहनें वो इलेक्ट हुई है। लोगों ने, क्रिश्चियनों ने वोट दी है। यूके में 10 मेयर मुस्लिम, वो यूके में मुख्तलिफ शहरों के मेयर हैं। सादिक साहब जो लंदन के मेयर हैं, पाकिस्तानी है और मुस्लिम है। क्या इतना बड़ा दिल पाकिस्तान के आइन का हो सकता है? क्या इतना बड़ा दिल हमारी अदलिया फैसला देकर कर सकती है? आइए मसीह कौम को मायूसियों से निकालें। हमारी कौमी असेंबली कोई रेजोल्यूशन लाए कि जनाब पाकिस्तान का आइन कहता है कि पाकिस्तान में सब शहरी बराबर है, तो फिर पाकिस्तान का आइन अपनी मुखालफत क्यों करता है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि अक़लीते मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म और हाई जो ऑफिशियल होते हैं वो इनको ना मिले? लेकिन आइए, ये खेल शायद लंबी हो,
شاید یہ پر والے یہ ونگ والے وہاں تک بات نہ کر سکیں کیونکہ یہ ان کی لاٹری نکلی ہے جو سیٹ مل گئی. شاید جو الیکٹ ہو کر آئے جو ووٹ لے کر آئے وہ یہ بات اسمبلی میں کر سکے. میری گزارش ہے اپیل ہے آئیے قومی فریضہ ادا کرے. آخری والا دے کر میں اس کو بند کرتا ہوں. رومیو 13واں باب اس کی پہلی اور دوسری کلام میں لکھا ہے ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے کیونکہ کوئی ایسی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں. آئیے دیکھیے یہاں پر اور شناختی کارڈ بنانا ہماری حکومت نے کہا ہے. یہ حکومت کا کام ہے. خدا کا کلام کہتا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. ہر حکومت خدا کی طرف سے. عمران خان صاحب کی حکومت خدا کی طرف سے. اور آگے کلام آگاہ کرتا ہے وارننگ دیتا ہے. سنیے 13واں باب رومیو اور اس کی دوسری آیت کلام میں لکھا ہے بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے اور جو مخالف ہے وہ سزا پائیں گے. کلام کہتا ہے جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ مخالف ہے اس کو سزا ملے گی. اور شناختی کارڈ حکومت کا اعلان ہے. سب شناختی کارڈ بنائیں. کورونا کے دن ہے تمام SOPs کا خیال رکھیں. ماسک پہنے فاصلہ رکھیں. اور یہاں پر کلام میں لکھا ہے جو حکومت کی بات نہیں مانتا وہ سزا پائے گا. آپ شناختی کارڈ نہیں بناتے بے فارم نہیں بناتے آپ سزا پائیں گے. کیا سزا ہے؟ آپ کے بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا. آپ کے بچے اسکول میں بے فارم نہ ہونے کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے. دوسری بات شناختی کارڈ نہ ہونے سے آپ کے بچوں کو روزگار نہیں ملے گا. ان کا پاسپورٹ نہیں بنے گا. تو پاسپورٹ نہیں بنے گا تو باہر کے ملک جانے کا کوئی چانس نہیں. تو یہ بائبل ہے یہ کلام ہے. اس کلام کے مطابق خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. میری بہنوں اور بھائیوں کرسمس کے موقع پر ہم اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے اپنے ملک کے لیے اور جہاں جہاں عبادت ہو رہی ہے ان کے لیے دعا کریں. خدا آسمانی باپ یسوع کے نام میں آج کی اس 2020 کی 24 کی رات ہم آپ کے نام کو سجدہ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں. شکر گزار ہے آپ نے زندگی تندرستی بخشی. خدا منت ہے آپ کی جہاں جہاں عبادات ہو رہی ہے ان سب کو برکت دینا. ہر دہشت گردی سے محفوظ رکھنا. ہماری پولیس کا محکمہ ہر چرچ کے آگے پہرا دے رہا ہے. اپنی پنجاب پولیس کے لیے پاکستان کی تمام پولیس کے لیے تمام لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں برکت چاہتے ہیں. اپنے ملک کے صدر وزیر اعظم پاک فوج عدلیہ کے لیے قومی اسمبلی کے لیے سینٹ کے لیے خدا تمام محکمہ جات کے لیے اپنے گورنرز اپنے پنجاب کے گورنر جناب چودھری سرور کے لیے ہمارے وزیر اعلیٰ کے لیے عثمان بزدار صاحب کے لیے تمام وزیروں کے لیے پارلیمانی سیکریٹریز کے لیے سب کے لیے دعا خیر مانگتے ہیں. اسلام آباد میں تمام وفاقی وزراء سیکریٹری ترجمان ان سب کے لیے اپنے صدر کے لیے دعا خیر مانگتے ہیں. اور اے خدا آپ کی منت ہے جہاں جہاں آج رات اور کل عبادات ہوں آپ کے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس سے جانی یا مالی نقصان ہو. اور اے خدا منت ہے
अपने तमाम खादमों को जो धुंध में, सर्दी में, रात के वक्त इबादत के लिए जाते हैं, आपकी सलामती उनके साथ हो। हर एक्सीडेंट से, हर हादसे से बचाइएगा। आपकी बरकत हो। पाल टीवी को बरकत दे, और जितने और चैनल्स हैं उन सबको बरकतों से मालामाल करना। आपका हाथ सदा हमारे मुल्क पर, हमारे मुल्क से करप्शन को, हमारे मुल्क से लूट मार को, हमारे मुल्क से हर तरह का मजहबी तासब, सियासी तासब जाता रहे। और हाथ उठाकर कोरोना को ए खुदा यीशु मसीह के नाम से हमारे मुल्क से और दुनिया से खत्म कर दे। और मिन्नत है हम इस सजा से बचे, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, शख्सी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, खानदानी तौर पर, कौमी तौर पर हम तौबा करें अपनी मिलावट से, ज़िनाकारियों से, नशेबाजी से, हर तरह के झूठ, फ्रॉड से, लूट मार से, रिश्वत और सिफारिश करने से। खुदा हमको बचा ले, हमें तब्दील कर दे। कोरोना की दुआ के साथ साथ लोग अपने गुनाहों से फिरे, अपनी बदियों से फिरे। आपकी बरकत, आपका हाथ हो। और खुदा उन तमाम कैदियों के लिए जो आज अपने खानदानों से दूर हैं, अपने बाल बच्चों से, जो मासूम है, जिनको ताकत वालों ने, पैसे वालों ने, इख्तियार वालों ने फंसा दिया, वो मासूम है, उनको रिहाई दे, उनको रिहाई दे। और खुदा जो डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर हैं और कोरोना के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं खैर मांगते हैं, उनकी सलामती मांगते हैं, यीशु के मुबारक और जलाली नामे मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको क्रिसमस और आने वाला नया साल मुबारक हो। हालेलुया।